شفیع صاحب کی بہت بیمار ہیں، دعا کریں خالق کائنات جناب سید اللہ علیہ کے صدقے میں ان کو شفاء کامل عاجل عطا فرمائے۔ جتنے مومنین و مومنات بیمار ہیں مالک انہیں شفا عطا فرمائے۔ درود پڑھے محمد والے محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام علی رسول المسدد والمصطفى الامجد والمحمود الاحمد ابی القاسم محمد المعصومین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الاعلی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا علی انت وشیعتک هم الفائزون یوم القیامہ، بلند تر الصلوات۔ برادران ایمانی، موالیان حیدر کرار و عاشقان حسین ابن علی، آج کی یہ مجلس ہمارے ان سلسلہ مجالس کی 7ویں مجلس ہے، اور میں نے قرآن مجید کی معروف ترین آیے وفی ہدایہ، جس میں خالق کائنات ارشاد فرما رہے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے کہ ادیان عالم میں جو دین اللہ کو پسند ہے وہ اسلام ہے۔ میں نے شروع ہی سے عرض کرنا چاہا آپ کی خدمت میں کہ دین زندگی گزارنے کے اسلوب کو کہا جاتا ہے، دین زندگی کی روش کو کہا جاتا ہے۔ جن اصولوں کے تحت انسان اس دنیا میں اپنی لائف گزارتا ہے اس کو اس کا دین کہا جاتا ہے۔ دنیا میں مختلف ادیان ہیں، لیکن اللہ کو جو دین، جو روش پسند ہے وہ فقط اسلام ہے۔ اسلام دو چیزوں سے مل کے بنا ہے، اصول دین اور فروع دین۔ اصول دین کا تعلق انسان کے عقیدے کے ساتھ ہے، اور فروع دین کا تعلق انسان کے عمل کے ساتھ ہے۔ باقی ادیان میں اور اسلام میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ باقی جتنے بھی ادیان ہیں وہ انسان سے ایک خاص وقت مانگتے ہیں، مثلا ہفتے میں 1 گھنٹے کی عبادت، یا ہفتے میں 1 دن مخصوص آپ ریاضت کریں، عبادت کریں، اس کے بعد پھر پورا ہفتہ آپ آزاد ہیں، جو کھائیں، جو پئیں، جیسے شب و روز گزاریں، اس میں مذہب کو آپ پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں اسلام وہ دین ہے جو یہ کہتا ہے کہ دین اختیار کرنا آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ دین کو قبول کرتے ہیں یا نہیں، لیکن جب آپ دین اسلام کو قبول کر لیتے ہیں تو پھر آپ کا اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ مکمل پیکج آپ کو لینا پڑے گا، آپ کو دین کے حوالے کرنا پڑے گا۔ پیدا ہونے سے لے کر، یعنی مہد سے لے کر لحد تک اسلام مکمل آپ کی رہنمائی بھی کرتا ہے اور آپ کی نگرانی بھی کرتا ہے۔ آپ کیسے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کیسے سو رہے ہیں، آپ کیسے چل رہے ہیں، آپ کیسے ہنس رہے ہیں، آپ کیسے باتیں کر رہے ہیں۔ اسلام کہتا ہے کہ میرے اس دائرہ کار کے اندر رہ کر آپ نے زندگی گزارنا ہے۔
آپ کھانے پینے میں آزاد نہیں ہیں، آپ نے وہی کھانا پینا ہے جو اسلام اجازت دیتا ہے، اس طرف دیکھنا ہے جیسے جس طرف دیکھنا اسلام آپ کے لیے مباح قرار دیتا ہے۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اسی لیے اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے صاحبان ایمان پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ، آپ کی کوئی حرکات و سکنات اسلام کے خلاف نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسرے دوسرے مقام پہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لائے ہو تو پھر پکا ایمان لے کے آؤ، یعنی صرف نام کے مومن نہ بنو۔ اللہ مومنوں سے کہہ رہا ہے، عجیب و غریب آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو آمنوا، ایمان لے کے آؤ۔ کیا مطلب؟ زبانی ایمان لانا کافی نہیں ہے، اپنے عمل اور کردار سے ثابت کرو کہ آپ مومن ہو۔ کیا مطلب؟ جو دین آپ نے قبول کر لیا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، یہ بات بالکل حق ہے، قرآن کا حکم ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں کا کیا مطلب ہے؟ یعنی آپ توحید کو نہیں ماننا چاہتے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار نہیں کرنا چاہتے، اسلام دین مجبور نہیں کرتا کہ زبردستی آپ سے کلمہ پڑھایا جائے۔ اگر کوئی شخص حضور کی نبوت و رسالت کا اقرار نہیں کرنا چاہتا، اسلام زبردستی کلمہ نہیں پڑھائے گا رسالت کا۔ آپ ائمہ کی امامت و ولایت کا اقرار نہیں کرنا چاہتے، اسلام زبردستی نہیں کرے گا۔ لیکن اگر کسی شخص نے اپنے اختیار کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، محمد الرسول اللہ پڑھ لیا، علی ولی اللہ پڑھ لیا، اب اس کا اختیار ختم ہو گیا، اب اس کو ہر وہ بات ماننا پڑے گی جو خدا کہے، مصطفیٰ کہے، مرتضیٰ کہے۔ ایک نوجوان نے بانیان میں سے مجھے یہ کل ایک خط پہنچایا گیا اور میں تحریر پڑھ کے مجبور ہوا کہ آپ کے سامنے سناؤں۔ سوال ہے کیا ہم بھی وقت کے امام کی فوج کے ممبر بن سکیں گے یا نہیں؟ آج کا نوجوان مذہب سے میلوں دوری پہ ہے، مجلس سنتا ہے پر عمل نہیں کرتا، نماز تو پڑھتا ہے لیکن نماز کی روح سے واقف نہیں ہے، مرد کی آنکھ میں حیا نہیں، عورت بے پردہ ہے، بغیر موسیقی کے دن نہیں گزرتا، اور رات انسان یوٹیوب یا فیس بک پہ بیٹھا رہتا ہے۔ شیعہ تو ہم کہلاتے ہیں لیکن عملی شیعہ کب بنیں گے؟ افسردہ اور شرمندہ ہوں، ظاہری منتظر امام زمانہ۔ میں آج اس موضوع پہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ میرے قبلہ قرآن مجید میں خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ یہاں بھی صاحبان ایمان سے خطاب ہے۔ آج میں نے وہ آیات معذرت کے ساتھ نہیں پڑھ سکا کہ موبائل میرا گاڑی میں بھول آیا ہوں، کل انشاءاللہ یہ 10 کی بجائے 20 آیات آپ کو سناؤں گا۔ تو قرآن مجید میں خالق کائنات صاحبان ایمان سے مخاطب ہے، خدا علی والوں سے مخاطب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، واہلیکم، اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ، اپنے بچوں کو بچاؤ، نارا، جہنم سے، قودھا الناس والحجارہ، جس جہنم کا ایندھن آگ اور پتھر ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے
کہ مومن کی ذمہ داری صرف اپنی نجات نہیں ہے، مومن کی ذمہ داری اپنے گھر والوں کو نجات دلوانا بھی ہے۔ مومن کی ذمہ داری صرف اپنے آپ کو جہنم سے بچانا نہیں ہے، بلکہ اپنے گھر والوں کو اور اپنے بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ حضور فرماتے ہیں ادبوا اولادکم فإنکم مسئولون، اولاد کی تربیت کرو، اولاد کے بارے میں قیامت کے دن تم سے سوال کیا جائے گا۔ ایک بات یاد رکھنا، اولاد پیدا کرنا واجب نہیں، ان کی تربیت کرنا واجب ہے۔ قیامت کے دن اولاد کے بارے پوچھا جائے گا۔ میں ایک حدیث آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پیغمبر فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، ایک مومن کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا۔ جب وہ اپنے دفتر اعمال کو کھولے گا تو کیا دیکھے گا کہ سر بفلک پہاڑوں کے برابر، تہ بتہ بادلوں کی طرح دفتر اعمال اعمال خیر سے پر ہے۔ چہرہ کھل اٹھے گا، سینہ تن جائے گا، خوش ہوگا، بارگاہ توحید میں عرض بھی کرے گا کہ پروردگار اتنے نیک اعمال میرے دفتر اعمال میں کہاں سے آ گئے؟ ان میں سے اکثر اعمال تو وہ ہیں کہ جن کے لیے میں نے زندگی میں کبھی سوچا ہی نہیں تھا، تو میرے نامہ اعمال میں اتنے اعمال خیر کہاں سے آ گئے؟ آواز قدرت آئے گی، اے میرے بندے، یہ سارے تیرے اعمال خیر نہیں ہیں، یہ وہ تیری نیک اولاد جن کی تو تربیت کر کے آیا تھا، جن اولاد کو تو نے علماء کی محفل میں بٹھایا، جن اولاد کو تو نے مدارس میں ورکشاپس اٹینڈ کروائیں، جن اولاد کو انگلی پکڑ کے تو جس طرح حلقہ ماتم میں لے گیا اسی طرح تو مسجد میں بھی لے گیا، جن کے عقائد تو نے درست کروائے، جن کو تو نے آل محمد کی دعاؤں اور ان کی احادیث سے متمسک کیا، جن اولاد کو تو نے نمازی بنایا، روزہ دار بنایا اور واجبات و فرائض سے آگاہ کیا اور ان کی تربیت کی، یہ ان کے اعمال ہیں، انہیں بھی ان کا اجر ملے گا، لیکن اصل اجر تمہیں ملے گا۔ میں یہ چاہ رہا تھا کہ دوران تقریر، چونکہ کل پرسوں سے دوست احباب مجھے کہہ رہے تھے کہ چندے کی اپیل کرنا ہے، تو ابھی 10-15 منٹ کے بعد کہ جب مومنین مزید بھی اگر کوئی آنے والے ہیں تشریف لے آئیں تو اس کے بعد میں عرض کرتا ہوں۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ حضرات؟ 5-7 منٹ کے بعد میں یہ کہنا یہ چاہ رہا ہوں، آواز قدرت آئے گی، یہ ان کے کار خیر ہیں جو تیرے نامہ اعمال میں لکھے گئے ہیں، اس لیے کہ ان کی بیس تو بنا ہے، اگر تو تربیت نہ کرتا تو وہ یہ کار خیر انجام ہی نہ دے سکتے، لہذا انہیں بھی اجر ملے گا، اصل اجر تیرے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ اور ایک دوسرے شخص کے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، بائیں ہاتھ میں دفتر اعمال کو کھولے گا، چہرے پر پسینے چھوٹ پڑیں گے، گویا پاؤں سے زمین نکل جائے گی، کہے گا پروردگار اتنے گناہان صغیرہ و کبیرہ میرے دفتر اعمال میں کہاں سے آ گئے؟ ان میں سے تو اکثر گناہ وہ ہیں جو زندگی میں نے کبھی سوچے ہی نہیں تھے۔ آواز قدرت آئے گی، یہ سارے تیرے گناہ نہیں ہیں، یہ تیری وہ بد کردار اولاد کے کرتوت ہیں کہ جنہیں تو نے پیدا کر کے جانوروں کی طرح چھوڑ دیا تھا۔ تیرے اوپر اولاد کا پیدا کرنا واجب نہیں تھا، ان کی تربیت کرنا واجب تھا، تو نے ان کی تربیت کیوں نہیں کی؟ تو حضور فرماتے ہیں ادبوا اولادکم فإنکم مسئولون۔ تربیت اولاد اس وقت معاشرے کا اہم ترین مسئلہ ہے، ہر دور میں اہم رہا ہے، اس وقت سب سے زیادہ اہم ہے، اس لیے کہ گمراہی کے اسباب چاروں طرف سے انسان کو گھیرے ہوئے ہیں، اور خصوصاً آج جو موبائل کا استعمال ہے وہ فائدے کے لیے کم اور نقصان کے لیے زیادہ، جائز کاموں کے لیے کم
اور غلط کاموں کے لیے زیادہ استعمال ہو رہا ہے۔ لہذا تربیت اولاد یہ انتہائی حساس ترین مسئلہ ہے۔ آج تربیت اولاد کا مرحلہ کب شروع ہوتا ہے؟ ہمارے عالم دین آیت اللہ محسن قرآتی کے پاس ایک نوجوان تشریف لے جاتے ہیں، سوال کرتے آغا یہ ارشاد فرمائیں اولاد کی تربیت کب سے شروع کرنا چاہیے؟ آغا نے فرمایا شادی سے 20 سال پہلے۔ کیا مطلب؟ شادی سے 20 سال پہلے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے اپنی تربیت کرو، جب صحیح مربی بننے کی صلاحیت ہو تو پھر شادی کرو۔ جو ماں باپ خود غیر تربیت یافتہ ہیں وہ اولاد کی تربیت کیا کریں گے؟ جو ماں باپ خود بے نماز ہیں اولاد کو نمازی کیا بنائیں گے؟ بچے بڑوں سے سیکھتے ہیں، بچے وہی کرتے ہیں جو بڑے کرتے ہیں۔ تو آقا نے فرمایا ایک خاتون جاتی ہے آقا کے پاس، آقا جی میرا بچہ 2 سال کا ہو گیا ہے، اب میں اس کی تربیت شروع کر دوں؟ آقا نے فرمایا کہ اس کا مطلب ہے کہ تو نے 2 سال بچے کے برباد کر دیے۔ بچے کی تربیت کا مرحلہ، پہلا مرحلہ اولاد کی تربیت کا شروع ہوتا ہے رشتے کے انتخاب سے۔ رشتے کا انتخاب یہ پہلا مرحلہ ہے اولاد کی تربیت کا۔ میں اس لیے کل بھی میں نے گزارش کی تھی کہ جب شادی کرو تو اپنے لیے بیوی ڈھونڈ کے نہ لاؤ، اپنی نسل کی ماں ڈھونڈ کے لاؤ۔ معصوم فرماتے ہیں شادی میں 2 چیزوں کو معیار بناؤ، 2 چیزوں کو شادی، نعرے کا جب موقع آئے گا تو میں آپ کو موقع دوں گا، اب نعرہ لگائیے گا۔ شادی میں 2 چیزوں کو معیار بناؤ، ایک ایمان، دوسرا کردار۔ اور کبھی بھی مال اور دولت اور حسن کو معیار نہ بناؤ۔ جو بندہ مال دولت اور حسن کو معیار بنائے گا نہ اسے دولت ملے گی نہ حسن۔ اللہ کا وعدہ ہے جو ایمان اور کردار کو معیار بنائے گا اللہ فرماتا ہے میں مال بھی عطا کروں گا اور حسن بھی عطا کروں گا۔ اولاد کی تربیت اگر آپ چاہتے ہیں، اس نوجوان نے جو اپنا درد دل بیان کیا ہے، یہ معاشرے کی اصلاح یہاں سے شروع ہوگی کہ پہلے سب سے پہلا مرحلہ شادی کا انتخاب۔ اور اگر اولاد کے معاملے میں ماں کا کردار نہ ہوتا تو میرے مولا امیر کبھی نہ فرماتے عقیل بھائی عرب کے کسی بہادر خاندان سے میرے لیے ایک ایسی خاتون کا انتخاب کرو جس سے اللہ مجھے ایسا عظیم فرزند عطا فرمائے وَيَكُونُ عَوْنًا لِلْحُسَيْنِ، جس طرح میں نبی کا مددگار رہا وہ میرے حسین کا مددگار بنے۔ پہلا مرحلہ بیوی کا انتخاب۔ حضور فرماتے ہیں ایاکم خضراء الدمن، گندے ماحول میں پلنے والے یعنی گندگی پر پرورش پانے والے اور اگنے والے سبزے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ حضور سے پوچھا گیا گندگی پر اگنے والے سبزے سے یا رسول اللہ کیا مراد ہے؟ فرمایا ایسی عورت سے بچو کہ جو گندے ماحول میں پلی ہو، جہاں پردے کا اہتمام نہ ہو، جہاں شریعت کا لحاظ نہ ہو، جہاں حلال و حرام کا خیال نہ ہو، ایسے سبزے سے، ایسی عورت سے بچو۔ با کردار اور با عقیدہ عورت ہی تمہاری با کردار اولاد کو تربیت کر سکتی ہے۔ پہلا مرحلہ رشتے کا انتخاب۔ دوسرا مرحلہ بچے کی تربیت کا شروع ہوتا ہے جب بچہ ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کا ہو جاتا ہے، اس وقت وہ بچہ مکمل ہو جاتا ہے، اس کے اعضاء و جوارے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے اعضاء انسانی میں سے جو عضو سب سے پہلے کام شروع کرتا ہے وہ ہے قوت سماعت۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَجْعَلْنَاهُ السَّمِيًّا بَصِيرًا، ہم نے انسان کو سننے والا بھی بنایا ہے اور دیکھنے والا۔ تو سماعت کا ذکر پہلے ہے، بچہ سننا شروع کر دیتا ہے۔ اب ماں کی مرضی ہے کہ بچے کو کیا سناتی ہے، تلاوت قرآن سناتی ہے یا گانے سناتی ہے، مجلس سناتی ہے
یا فلم سناتی ہے، یعنی یہ ماں کی ذمہ داری ہے۔ آپ جانتے ہیں سید محمد حسین طباطبائی جو 5 سال کی عمر میں نہ فقط یہ کہ قرآن کا حافظ تھا، وہ نہج البلاغہ کا حافظ بھی تھا، وہ کتب اربع کا حافظ بھی تھا۔ 7 سال کی عمر میں جب وہ حج پہ گیا، اتفاق سے اسی سال اللہ نے مجھے بھی حج کی سعادت بخشی اور میری مکہ ہی میں ان سے ملاقات اور زیارت ہوئی، اور پورے سعودی عرب سے حفاظ اور علماء مختلف مکاتب کے اور پوری دنیا سے جو گئے ہوئے تھے ان کے ساتھ ان کی نشست کا اہتمام ایرانی حکومت نے کیا تھا، اور بڑے بڑے مفتیوں نے اور بڑے بڑے اماموں نے ان سے سوال و جواب کیے۔ میں اس محفل میں موجود تھا، انہوں نے ہر سوال کا جواب قرآن سے دیا۔ جب بھی کوئی سوال کرتا تھا جواب قرآن میں۔ ایک سوال اور ایک جواب میں آپ کو بتاتا ہوں۔ مکہ کے گورنر ایک شیخ نے آگے بڑھ کے کہا کہ شہزادے تو نے کمال کر دکھایا، حافظ قرآن اور کئی طرق سے قرآن حفظ ہے آپ کو، میں آپ سے کہتا ہوں کہ مجھ سے مانگ کیا مانگتا ہے، میں تجھے کچھ دینا چاہتا ہوں، مانگ کیا مانگتا ہے؟ تو سید محمد حسین طباطبائی نے جواب میں آیت پڑھی، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ میں تم سے صرف آل محمد کی محبت کا سوال کرتا ہوں۔ آغا صاحب کو میرے خیال جلدی ہے، ان کو اپنا ورک کرنا ہے، تو ہر سال کی طرح میں آپ سے درخواست کروں گا، اور چونکہ میں ایک دفعہ چندہ دے بیٹھا ہوں تو اب وہ میرا خیال ہے کہ وہ ایک روٹین بن گئی ہے۔ ہم مولوی لوگ مومنین کو پھنساتے ہیں کہ ایک دفعہ پھنس گئے تو پھر بس ساری زندگی، اب مومنوں نے ہمیں پھنسا دیا ہے۔ تو یہ میری طرف سے یہ دکھانے والی بات نہیں ہوتی، لیکن یہ صرف اس لیے بانیان بھی کوشش کرتے ہیں اور میں بھی دکھا کے اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ سوچیں کہ جس مذہب کا مولوی 1000 روپیہ دے سکتا ہے تو مومنین کو کتنا دینا چاہیے، جو ہمیشہ بہرحال اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بانیان نے آپ کے لیے عشرہ محرم الحرام کا صحیح انتظامات فرمائے ہیں تو آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ ان کی حوصلہ افزائی کریں اور دل کھول کر راہ حسین میں خرچ کریں۔ میں مثال عرض کیا کرتا ہوں، آیات قرآن کی تلاوت کے دوران بھی میں نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ میرے دیے ہوئے رزق میں سے میرے راستے میں خرچ کرو، جتنا تم آخرت میں بھیجو گے اللہ کے ہاں محفوظ پاؤ گے۔ آپ کا وہی ہے جو راہ خدا میں اور راہ اہل بیت میں اور راہ حسین میں چلا گیا، باقی جو دنیا میں خرچ ہوا ظاہر ہے اس کا حساب و کتاب دینا پڑے گا۔ جو اللہ کے راستے میں جائے گا تو وہ خدا کے ہاں محفوظ ہوگا۔ تو دل کھول کے آپ اس راہ حسین میں، اس مشن حسینی میں تعاون کیجئے گا۔ اور اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ مومنین بانیان کہتے ہیں کہ اس دفعہ آپ کی تبلیغ اگر تو مومنین کو پسند آئی تو چندہ بھی خوب ہوگا۔ تو اب پتہ نہیں میری معروضات آپ کو پسند آئیں یا نہیں، تو یہ آپ کے چندے سے یہ بھی ثابت ہو جائے گا۔ بہرحال میں تو اس سے بے نیاز ہو کر الحمدللہ گفتگو کرتا ہوں۔ مجھے کبھی نہ کسی بانی مجلس کا میں نے کوئی خوشامد کی ہے، نہ مجھے لالچ ہے۔ جب میں نے رازق اللہ کو مان لیا ہے تو میں اپنی ذمہ داری پوری کرتا ہوں۔ اب 20-22 سال سے آپ میرے مزاج سے واقف ہیں۔ بائی بلاک میں نے بہت پڑھا، وہ بھی میرا اپنا آستانہ ہے، 2 سال یہاں بھی ہو گئے ہیں، تو میں کسی کی خوشنودی کے لیے مجلس نہیں پڑھتا۔ اللہ نے شروع سے توفیق دی ہے، جو حق بات ہے وہ میں پہنچاتا ہوں، اور میں پورے ملک میں کہتا ہوں کہ ڈیرہ غازی خان والے اس قدر قدردان ہیں
اس لیے کہ پورا سال مجھے پورے ملک میں اکثر جگہوں پہ، سارے ملک کی بات مراد یہ ہے، اکثر جگہوں پہ لوگ ٹچ کرتے رہتے ہیں عشر محرم کے لیے، لیکن جب میں ان کو کہتا ہوں کہ میں تو ڈیرہ غازی خان جا رہا ہوں تو وہ یہی سمجھتے ہیں کہ اب 20 سال سے آپ ڈیرہ غازی خان پڑھ رہے ہیں۔ میں نے کہا جی جب تک وہ مجھے اپنی مرضی سے اجازت نہیں دیں گے تو میں کسی اور جگہ وعدہ نہیں کر سکتا۔ یہ آپ کی محبت ہے کہ میری کڑوی باتیں اور میری ٹوٹے پھوٹے الفاظ آپ دعا بھی کرتے ہیں اور پسند بھی کرتے ہیں۔ درود پڑھتے رہے محمد والے محمد پہ بلند آواز کے ساتھ۔ جی پہلا مرحلہ تربیت اولاد کا ہے بیوی کا انتخاب۔ دوسرا مرحلہ تربیت اولاد کا بچہ جو سب سے پہلے اس کام کرتا ہے وہ قوت سماعت ہے۔ اور سید محمد حسین طباطبائی کی والدہ کا انٹرویو چھپا تھا تو وہ فرماتی تھی کہ میں نے سید محمد حسین طباطبائی کی تربیت کا آغاز اسی دن کیا جب میں ان کی ماں بننے والی تھی، اور زندگی میں نے لقمہ حرام نہ خود کھایا نہ شوہر کو کھانے دیا۔ میں نے پوری زندگی بغیر وضو کے کھانا نہیں بنایا۔ میں نے پوری زندگی اپنے بیٹے کے کانوں پہ سوائے قرآن و احادیث کے کوئی آواز نہیں جانے دی، جس کے نتیجے میں میرا بیٹا اتنی کتابوں کا حافظ بنا۔ شیخ انصاری جب مرجع اجتہاد پر پہنچے، اعلان ہو گیا ان کی مرجعیت کا، مجلس خبرگان نے اعلان کیا کہ اس وقت سب سے بڑے مرجع اعظم شیخ انصاری ہیں، تو لوگ ان کے گھروں میں آئے، عزیز رشتہ دار ان کی والدہ کو مبارک دینے۔ انہوں نے کہا آپ لوگ مجھے مبارک دے رہے ہیں لیکن مجھے کوئی تعجب نہیں ہے کہ میرا بیٹا مرجع اور مجتہد بنا ہے، مجھے کوئی تعجب نہیں، اس لیے کہ میں نے ساری زندگی بغیر وضو کے بیٹے کو کھانا نہیں کھلایا اور ساری زندگی لقمہ حرام نہیں کھلایا۔ مجھے یقین تھا کہ میرا بیٹا مجتہد بنے گا۔ دوسرا مرحلہ ہے رزق حلال۔ منتظر امام زمانہ بننے کے لیے حلال اور طیب رزق کا کھانا ضروری ہے۔ حلال اور طیب، ایک ہوتا ہے حلال، ایک ہے طیب۔ آپ جو روزی کماتے ہیں وہ حلال ہے، طیب اس وقت ہوگا جب خمس نکالیں گے، خمس کے بغیر طیب نہیں ہوگا۔ رزق حلال کھائیں۔ دوسرا مرحلہ تربیت میں سب سے بنیادی کردار جو ادا کرتا ہے وہ رزق ہے۔ ایک لقمہ حرام 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی، اور جب انسان حرام کھاتا ہے یا مخلوط کھاتا ہے، واجبات و خدائی ٹیکسز ادا نہیں کرتا ہے، تو اس کے اثرات کس قدر مرتب ہوتے ہیں۔ حرام کھانے کے ساتھ ایک نقطہ، سیاہ نقطہ دل پہ بن جاتا ہے، اور جس قدر انسان حرام کھاتا جاتا ہے وہ نقطہ پھیلتا جاتا ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پورے دل کو وہ سیاہ کر دیتا ہے، اس کے بعد پھر کلام خدا بھی انسان کے دل پہ اثر نہیں کرتا، کلام امام بھی انسان کے دل پہ اثر نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ عاشور کے دن میرے مولا حسین نے جو خطبہ دیا، اس خطبے میں امام نے فوجی اشقیاء عمر سعد سے کہا کہ میں بات کرنا چاہتا ہوں، آپ فوجیوں کو کہے خاموش ہو جائیں۔ اس نے اشارہ کیا، خاموش ہو گئے۔ امام نے فرمایا کہ تمہارے سینکڑوں ہزاروں جانور ہیں، ان کے گلے میں گھنٹیاں ہیں، انہیں بھی خاموش کرو۔ اس نے کہا فرزند رسول یہ ہمارے اختیار میں نہیں۔ فرمایا تمہارے اختیار میں نہیں ہے لیکن میرے اختیار میں ہے۔ امام نے یوں اشارہ کیا، جانوروں کے گلے میں گھنٹیاں خاموش ہو گئی۔ جب سناٹا چھا گیا، اب امام نے اپنا تعارف کے پیش کیا، نام لے لے کے کہا، ارے فلاں فلاں فلاں، کیا تم نہیں جانتے کہ میں رسول کا نواسا ہوں؟ کیا تم نہیں جانتے کہ میں علی و بطول کا دل بند ہوں؟ کیا تم نہیں جانتے کہ رسول اللہ نے میرے متعلق فرمایا
حسین منی و انا من الحسین، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. حضور کی حدیث بیان کی، اپنا مقام و مرتبہ بتایا. فرمایا اب بھی اگر تم میرے حق کو پہچان لو، میں تمہیں علی اکبر کا خون بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. آؤ میں تمہیں نانا کا دین سکھاؤں، آؤ میں تمہیں نانا کا حرام و حلال سکھاؤں. لیکن جواب میں کوئی مثبت پیش رفت نہ ہوئی. اس وقت امام نے فرمایا تھا کتنے دکھ کی بات ہے، فرزند رسول تم سے خطاب کر رہا ہے، زمانے کا ولی الاولی الامر تم سے مخاطب ہے، لیکن تمہارے دلوں پہ اثر نہیں ہو رہا. اور امام نے فرمایا ہاں تمہارے دلوں پہ اثر ہوگا بھی نہیں، اس لیے کہ حرام کھا کھا کے تم نے اپنے دلوں کو اس قدر سیاہ کر لیا ہے کہ اب کلام معصوم بھی تمہارے دلوں پہ اثر انداز نہیں ہوگا. پہلا مرحلہ ہے شادی میں بیوی کا انتخاب، دوسرا مرحلہ ہے رزق حلال کا اہتمام، تیسرا مرحلہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کو پیدا ہوتے ہی پہلی آواز جو اس کے کانوں پہ جانا چاہیے وہ اللہ کی کبریائی، پیغمبر کی نبوت اور علی کی ولایت کی گواہی ہونا چاہیے. دائیں کان میں آذان کہیں، بائیں کان میں اقامت کہیں، تاکہ اس کا اللہ رسول اور اہل بیت کے ساتھ رشتہ مضبوط ہو جائے. پہلی آواز اذان و اقامت کی ہو تاکہ ساری زندگی نماز قضا نہ کرے. چوتھی تربیت میں جو اہم چیز رول ادا کرتی ہے وہ ہے گھٹی دینا. حنکوا اولادکم بتربت الحسین، اپنی اولاد کو خاک شفا کی گھٹی دو. خاک شفا آب زمزم میں ملا کے یا شہد میں ملا کے پہلی غذا اس کی تربت حسین ہونا چاہیے، تاکہ کربلا کی خاک اس کے خون میں شامل ہو جائے اور پہلے ہی دن سے اس کا رشتہ کربلا کے ساتھ جڑ جائے. اس سے اگلا مرحلہ ہے بچے کا نام رکھنا. بچے کا نام اہل بیت فرماتے ہیں ہمارے نام پہ رکھو، اس لیے کہ اہل بیت جہاں سے آئے ان کے نام بھی وہیں سے آئے. یہ خزانہ مشیت میں پہلے سے موجود تھے. اور فرماتے ہیں اپنے بچوں کے نام ہمارے نام پہ رکھو کہ جب لوگ تمہارے بچے کا نام پوچھیں تو اس کے بعد مذہب پوچھنے کی ضرورت نہ رہے. جزاک اللہ. مذہب پوچھنے کی ضرورت نہ رہے. مولا حسین نے اپنے تمام بیٹوں کا نام علی رکھا، تمام بیٹیوں کا نام فاطمہ رکھا. یہ مصائب کے نہیں پڑھ رہا، فضائل ہی پڑھ رہا ہوں. شام کے دربار میں جب یزید نے پوچھا میرے مولا سے قیدی تیرا نام کیا ہے، کہا میرا نام علی ابن حسین. یزید کہتا ہے کہ میں نے تو سنا ہے کہ علی کربلا میں شہید ہو گئے، کربلا میں مارے گئے. کہا وہ میرے بھائی علی اکبر تھے جن کے سر پہ اللہ نے تاج شہادت کو رکھا ہے. ایک مرتبہ یہ بغض امیر المومنین میں بھرا ہوا غصے میں آ کے کہتا ہے قیدی کیا تیرے بابا حسین کو علی کے علاوہ کوئی نام نہیں ملا؟ امام نے فرمایا اے یزید یاد رکھ تیرے باپ نے یہ طے کیا تھا کہ میں دنیا سے نام علی مٹا کے چھوڑوں گا. میرے بابا نے یہ طے کیا تھا اللہ مجھے اگر 100 بعض روایت میں 1000 بیٹا عطا فرمائے میں ہر بیٹے کا نام علی رکھوں گا تاکہ قیامت تک نام علی باقی رہے. مل کے حیدری، تاکہ نام علی گونجتا رہے. بچوں کے نام آئمہ کے نام پہ رکھو، علی، حسن، حسین، فاطمہ. آئمہ کے نام پہ نام رکھنے چاہیے اپنے بچوں کے. نام کا وسیع اثر ہوتا ہے بچے کے کردار پہ، بچے کی سیرت پہ، اس کے ظاہر و باطن پہ باقاعدہ نام اثر انداز ہوتا ہے. اللہ معصوم بچے ہر کسی کو دیتا ہے. بچہ اصطلاحاً معصوم ہوتا ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو وہ معصوم ہوتا ہے، گناہوں سے پاک. 2 سال کا ہے تو معصوم، 4 سال کا ہے تو معصوم،
5 سال کا ہے تو بھی معصوم کہتے ہیں، لیکن جیسے ہی بچہ بالغ ہوتا ہے پھر اسے کوئی نہیں کہتا کہ معصوم ہے۔ اللہ معصوم بچے ہر کسی کو دیتا ہے۔ اور یاد رکھنا آج کی مجلس کا جو پیغام ہے اور جو اس نوجوان نے سوال پوچھا، اللہ معصوم اولاد ہر کسی کو دیتا ہے۔ میں وہ معصوم لفظ استعمال کر رہا ہوں جو معاشرے میں اصطلاحاً بچے کے لیے معصوم بولا جاتا ہے، نہ وہ کہ جو منصب عصمت اللہ انبیاء یا ائمہ کو عطا فرماتا ہے وہ اس سے مراد نہیں ہے۔ یعنی معصوم سے مراد بے خطا، یعنی جس سے کوئی جرم نہیں ہوا، کوئی غلطی نہیں ہوئی، معصوم، خطاؤں سے پاک۔ اللہ معصوم اولاد ہر کسی کو دیتا ہے، اور اللہ نے ہدایت کا ایک ایسا منظم نظام بنایا ہے انسانیت کے لیے۔ انبیاء بھیجے، کتابیں بھیجی، آئمہ بھیجے، مراجع عظام کا، مجتہدین کا ایک نظام قائم کیا، اور علماء نے محنت کی، ایک ایسا منظم نظام، توحید، جبرائیل، رسول اللہ، آئمہ سے لے کر مراجع عظام، علماء تک، یعنی ایک رسی ہے، ایک کڑی در کڑی، سلسلہ بسلسلہ ہدایت کا ایک نظام ہے۔ اگر ہم اس نظام کو منو ان فالو کریں تو جو اللہ ہمیں معصوم بچے دیتا ہے پورے نظام کو فالو کریں تو ہم معاشرے کو تربیت کر کے معصوم ہی پلٹا سکتے ہیں۔ لیکن جب بچے جوان ہوتے ہیں تو کوئی نہیں کہتا معصوم۔ کیوں؟ عصمت ان کی کس نے چھینی؟ ہم نے تربیت نہیں کی، اس لیے کہ ماں باپ خود تربیت یافتہ نہیں ہیں۔ ہم نے انہیں گناہ سکھایا، ہم نے انہیں جھوٹ سکھایا، ہم نے انہیں غیبت سکھائی، ہم نے انہیں بری محافل میں جانے کا موقع دیا، ہم نے ان کے ہاتھ میں موبائل دیا، ہم نے ان کی تربیت نہیں کی، ان کی نگہداشت نہیں کی۔ اللہ نے تو نظام دیا تھا لیکن ہم نے اس نظام کو فالو نہیں کیا، جس کی وجہ سے بچے سے عصمت چھن گئی، بچے پیدا معصوم ہوتے ہیں۔ ہم عدم تربیت کی وجہ سے معاشرے کو گناہگار پلٹاتے ہیں۔ اللہ کی اس پوری کائنات میں واحد خاندان ہے، خاندان عصمت و طہارت، خاندان نبوت، خاندان اہل بیت، کہ جن کی گودیوں میں اللہ نے معصوم بھیجے، انہوں نے تربیت کر کے معاشرے کو معصوم ہی پلٹائے۔ شہزادہ علی اکبر 18 سال کا کڑیل جوان ہے، تاج عصمت اللہ کی طرف سے جو منصب ہے عصمت کا وہ عطا نہیں ہوا، لیکن ملکہ عصمت حاصل تھا۔ جناب لیلا اور جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اور میرے مولا حسین نے ایسی تربیت کی اس نظام ہدایت کی روشنی میں شہزادہ علی اکبر کی کہ اللہ نے معصوم گود میں دیا تھا، معاشرے کو معصوم ہی پلٹایا۔ اور عصمت کی دلیل یہ ہے، امام ہوتا ہے نمائندہ مشیت۔ امام جب علی اکبر کو بھیج رہے تھے تو یہ کہہ کے بھیج رہے تھے، اب میں اس جوان کو میدان میں بھیج رہا ہوں جو شکل میں، صورت میں، سیرت میں، کردار میں، ظاہر میں اور باطن میں میرے نانا کی شبیہ ہے۔ کیا یہ دلیل عصمت نہیں ہے؟ امام فرما رہے ہیں ظاہر میں اور باطن میں میرے نانا کی شبیہ ہے۔ دوسری ہستی جناب عباس علمدار، جن کے لیے مولا امیر فرماتے ہیں یہ میرا شہزادہ میری شبیہ ہے، اور ان کی عصمت پر اس سے بڑی کیا دلیل پیش کروں کہ جن کے لیے مولا حسین فرمائے بے ابی انت و امی یا اخل عباس، اے میرے بھائی عباس تم پہ میرے ماں باپ قربان ہو جائے، اے میرے بھائی عباس تجھ پہ بھائی حسین قربان ہو جائے۔ جن کو مولا امیر کہیں کہ یہ میرا شہزادہ قمر بنی ہاشم ہے۔ جناب عباس کا لقب ہے قمر بنی ہاشم۔
ان دو تین لفظوں کا معنی کیا ہے؟ ہاشمیوں کا چاند، ہاشمیوں کا۔ بھائی اگر کسی خاندان میں گھر کے سارے افراد ایم اے ایل ایل بی ہوں، پی ایچ ڈی ہوں، ایسے خاندان میں پرائمری پاس کو لوگ جاہل سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا خاندان ہو کہ جس خاندان میں سارے ان پڑھ ہوں، وہاں پرائمری پاس کو عالم سمجھا جاتا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ میرا عباس کس خاندان کا چاند ہے؟ جس خاندان میں عبد المطلب جیسا مواہد بھی ہے، عبداللہ جیسا امین رسالت بھی ہے، جس خاندان میں محمد جیسا مصطفیٰ بھی ہے، علی جیسا مرتضیٰ بھی ہے، حسن جیسا مجتبیٰ بھی ہے، حسین جیسا سید الشہداء بھی ہے، علی جیسا زین العابدین بھی ہے، محمد جیسا باقر بھی ہے، جعفر جیسا صادق بھی ہے، موسیٰ جیسا کاظم بھی ہے، علی جیسا رضا بھی ہے، محمد جیسا تقی بھی ہے، علی جیسا نقی بھی ہے، حسن جیسا عسکری بھی ہے۔ حجت جیسا امام جس خاندان میں ہو، ایسے خاندان میں آ کر ان سارے ہاشمیوں کا چاند کہلانا۔ اب مل کے بولو حیدری۔ اور میں معجزہ عرض کیا کرتا ہوں، سرکار بات آ گئی ہے تو سنیے، سرکار ابو الفضل العباس علیہ السلام کا معجزہ کسے کہتے ہیں؟ وہ کام جو روز روز نہ ہوتا ہو اور ہو جائے، اسے معجزہ کہا جاتا ہے۔ روزانہ سورج مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں ڈوبتا ہے، کوئی نہیں کہتا معجزہ ہے۔ کبھی مغرب سے پلٹ آئے، ڈوب کے لوگ مر جاتے ہیں، کوئی نہیں کہتا معجزہ ہے۔ پانی راستہ دے دے تو معجزہ ہے۔ آگ میں جل کے لوگ مرتے ہیں، کوئی نہیں کہتا معجزہ ہے۔ آگ گلزار ہو جائے تو معجزہ ہے۔ یعنی وہ کام جو روز روز نہ ہوتا اور ہو جائے، اسے معجزہ کہا جاتا ہے۔ یہ کبھی ہوا ہے نہ ہوگا کہ آفتاب اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ آسمان پہ دمک رہا ہو اور چاند کی روشنی میں کمی نہ آئے؟ نہیں ہو سکتا۔ صبح سویرے 6-7 بجے تک چاند ابر کے ٹکڑے کی طرح نظر آتا ہے، لیکن جیسے ہی سورج بلند ہوتا ہے، چاند ہوتا ہے آسمان پر، نظر نہیں آتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ چاند بھی، یہ نہیں ہو سکتا کہ آفتاب، سورج پوری آب و تاب کے ساتھ نصف النہار پہ دمک رہا ہو اور چاند کی روشنی میں کمی نہ آئے۔ یہ معجزہ کربلا میں زائرین دیکھ کے جو آئے ہوں گے میری بات کی گواہی دیں گے مجلس میں بھی دیکھ کے آیا ہوں۔ خدا کی قسم، جس آب و تاب کے ساتھ نصف النہار پہ آفتاب امامت دمک رہا ہے، خدا کی قسم ہاشمیوں کے چاند کی روشنی میں کمی نہیں۔ برابر آفتاب امامت کے سامنے ہاشمیوں کا چاند اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ موجود ہے۔ یہ ہے کردار کی روشنی۔ ادھر آقا ہے، ادھر غلام ہے، کردار کی روشنی برابر ہے۔ کردار کی روشنی بتلا رہی ہے کہ ملکہ عصمت حاصل ہے۔ اللہ نے سیدہ و مولا کائنات کو 2 بیٹے دیے، دونوں معصوم، ان کے سروں پہ اللہ نے تاج عصمت رکھا۔ 2 بیٹیاں دی، ان کے لیے نص عصمت نہیں ہے، لیکن ملکہ عصمت حاصل ہے۔ کیا مصلحت ہے نص عصمت کیوں نہیں؟ اس پر الگ بحث ہو سکتی ہے، اس کے کئی ریزن ہیں، کئی سبب ہیں۔ ایک سبب یہ ہے تاکہ علی و بطول کی تربیت کھل کے سامنے آ جائے کہ حسن و حسین معصوم ہیں اللہ کی طرف سے۔ زینب و ام کلثوم کو ملکہ عصمت حاصل ہے ماں کی تربیت کی وجہ سے۔ تربیت، اگر جو نوجوان یہ کہہ رہا ہے ہم کیسے سچے انتظار کرنے والے بنے، ہم آج شرمندہ ہیں، تربیت نہیں ہے۔ میرے قبلہ، ہمارے ساتھ مثالیں موجود ہیں، ہمارے اندر بھی یہ ملکہ موجود ہے۔ میں پہلے اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں، پھر آپ سے مخاطب ہوں۔ نوجوان کہتے کہ میاں علماء کرام بیان کرتے ہیں ہم بھلا اہل بیت جیسے بن سکتے ہیں؟ اہل بیت جیسے ہم نہیں بن سکتے، نہ اہل بیت ہم سے تقاضا کرتے ہیں کہ ہمارے جیسے بنو۔ وہ تو اپنی مثال آپ ہیں، ان جیسا کون بن سکتا ہے؟ لیکن انہوں نے ہمارے لیے مثالیں چھوڑی ہیں۔ ہم جیسے نہیں بن سکتے ہو، سلیمان جیسے تو بن سکتے ہو۔
بھائی آپ تو شیعوں کے گھر پیدا ہوئے، آپ تو جس گھر میں آئے پہلے سے سرکار وفا کا علم لگا تھا، آپ کو تو ماؤں نے ناد علی پڑھ کے دودھ پلایا، حسین کی لوریاں دے کے پالا، عزاداری کی فضاؤں میں اور عزاداری کی آوازوں میں آپ پروان چڑھے۔ سلمان فارسی کو دیکھو، آتش پرست قبیلے سے تعلق رکھنے والا، دروازہ اہل بیت پہ آ کے آنکھیں بند کر کے اطاعت کی، پھر وہ لاکھ مرتبہ کہے میں صحابی ہوں، نبی فرماتے ہیں سلیمان منا اہل البیت، سلمان تو ہم اہل بیت میں سے ہے، وہ لاکھ مرتبہ کہے میں تمہارے دروازے کا جھاڑو بردار ہوں، سیدہ فرماتی ہیں چچا سلیمان، حسنین فرماتے ہیں نانا سلیمان، مولا امیر فرماتے ہیں بھائی سلیمان، نبی فرماتے ہیں السلیمان منا اہل البیت۔ وہ تو معصوم نہیں تھا، نہ وہ نبی ہے، نہ امام ہے، نہ معصوم ہے، آتش پرست قبیلے سے تعلق رکھنے والا، خاندان اہل بیت کی خدمت میں آیا، آنکھیں بند کر کے۔ میرے چھٹے امام سے پوچھا گیا مولا ایمان کے کل 10 درجے، سلیمان 10ویں درجے پہ فیض ہو گیا، کیا گر تھا سلیمان کے پاس؟ امام نے ایک جملے میں ہسٹری بیان کی کہ سلیمان وہی چاہتا تھا جو علی چاہتے تھے۔ ایک ہی اصول ہے، سادہ سا اصول۔ اے میرے بھائی، اے میرے نوجوان جس نے سوال کیا، میں سب اپنے بھائیوں سے، بچوں سے مخاطب ہوں بزرگوں کی موجودگی میں، اگر سلیمان ہمیں بننا ہے تو اپنی زندگی کا ریموٹ کنٹرول یوسف زہرا کے ہاتھ میں دینا پڑے گا۔ ہر قدم اٹھانے سے پہلے سوچنا ہوگا اس میرے قدم اٹھانے میں، اس مسئلے میں میرے زمانے کا امام کیا چاہتا ہے۔ تو بعید نہیں ہے کہ اگر اس زمانے کا علی سلیمان کے جنازے میں آ سکتا ہے تو ایک علی تو آج بھی پردہ غیب میں موجود ہے۔ اور بھائی آپ جانتے ہیں مولا امیر کا دور حکومت تھا، سلیمان گورنر تھا مدائن کا، زازان غلام کے زانوں پہ سر ہے سلیمان کا۔ سلیمان کہتا ہے میں تھوڑی دیر کا مہمان، زازان کہتا ہے آپ جو مجھے پردیس میں چھوڑ کے جا رہے ہیں میرے 3 سوالوں کا جواب تو دیتے جائیں۔ سلیمان کو اتنا ناز تھا علی کی شاگردی پہ کہ 3 کیوں پوچھتا ہے، جو پوچھنا ہے پوچھ، میں علی کا شاگرد ہوں۔ کہ صرف اتنا بتا تجھے غسل کون دے گا، کفن کون پہنائے گا، دفن کون کرے گا۔ سلیمان کو اپنی اطاعت پہ اتنا ناز تھا، اور یہی نقطہ ہے سمجھنے والا، اگر اور یہ ممکن ہے، یہ عصمت کا خاصہ نہیں ہے، سلیمان معصوم نہیں تھا۔ سلیمان کا 10ویں درجے پہ فیض ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ انسان میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ ایسا کردار ادا کرے کہ معصوم کے علاوہ کوئی اس کی میت کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ حیدری سوائے سلیمان کو اپنی اطاعت پہ اتنا ناز تھا کہ سوائے معصوم کے کوئی میری میت کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ کہا زازان گھبرانا نہیں، میرا غسل و کفن دفن وہ کرے گا جس نے نبی کا کیا۔ یہ کہہ کے سلیمان کی روح پرواز کر گئی۔ زازان نے سوچنا شروع کیا، کیا کہہ گیا سلیمان؟ میرا غسل کفن دفن وہ کرے گا جس نے نبی کا کیا۔ نبی کا غسل کفن دفن کیا مولا علی نے۔ مولا علی بیٹھے ہیں مدینے میں، ہم بیٹھے ہیں مدائن میں، بیچ میں ملکوں کا فاصلہ، اللہ جانے اطلاع کب ملے گی، کب آئیں گے، کب غسل ہوگا، کب کفن پہنا جائے، کب دفن ہوگا۔ سوچا ہی تھا ایک مرتبہ، فدق الباب، دروازے پہ دستک ہوئی۔ زازان پوچھتا ہے من انت علی الباب، کون ہے دروازے پر؟ باہر سے آواز آئی یا زازانو ماذا تتفکرو انا علی ابن ابی طالب۔ زازان تو پریشان کیوں ہو گیا ہے؟ میں علی آ گیا ہوں۔ بات یہ ہے کہ جب انسان نیت کر لے، قرآن موجود ہے سرپرستی کرنے کے لیے، قرآن سے رشتہ جوڑ لا نوجوان۔ اگر تم وارث قرآن سے متمسک رہنا چاہتا ہے، قرآن سے رشتہ جوڑ، زمانے کے امام سے رشتہ جوڑ، ائمہ کی دعاؤں سے مربوط ہو جاؤ، اور ایسی محافل و مجالس میں شرکت نہ کرو
کہ جہاں تمہیں گمراہ کیا جاتا ہے صرف اس مجلس میں جانا اپنے لیے مباح سمجھو جہاں دو علامتوں والے پڑھنے والے ہو، عالم اور با تقوی۔ اس لیے دو تین باتیں عرض کر کے میں آپ کی زحمت کو تمام کر رہا ہوں۔ اس لیے یار دنیا کا دستور یہ ہے، ہمیشہ کسی سوسائٹی میں آپ چلے جائیں، دنیا کسی ملک میں آپ چلے جائیں، پرنسپل اصول یہ ہے، ہمیشہ اسکالر سپیچ کرتے ہیں، کم علم لو علم بیٹھ کے ان سے استفادہ کرتے ہیں۔ میری ملت کا المیہ یہ ہے، یہاں جاہل پڑھتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ بیٹھ کے سنتے ہیں۔ او بھائی 1400 سال سے یہی تو رونا ہم رو رہے ہیں کہ لوگوں نے ظلم یہ کیا کہ منبر عالم سے لے کے جاہل کے حوالے کر دیا۔ وہی کام اگر ہم کر رہے ہیں کہ منبر عالموں سے لے کے جاہلوں کے حوالے کر دیا۔ میرے قبلہ شیعہ کے گھر پیدا ہونے سے بندہ دین شناس نہیں بنتا، جس طرح ڈاکٹری، انجینئرنگ، سائنس بغیر پڑھے نہیں آتی، دین بھی بغیر پڑھے بغیر سیکھے نہیں آتا۔ اور دین سکھائے گا کون؟ دین وہ سکھائے گا جو دین پڑھ کے آیا ہوگا۔ دین پڑھ کے کون آتے ہیں؟ علماء۔ علماء سے ہے قوم کو نفرت، تو تربیت کون کرے گا ان بچوں کی؟ نص قرآنی ہے، اللہ کہہ رہا ہے هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ قرآن جب کہہ رہے برابر نہیں ہو سکتے، آپ عالم کو چھوڑ کے جاہل کے پیچھے کیوں جاتے ہو؟ توجہ ہے بھائی، وہ بندہ منبر پہ آنے والا کہ جس نے زندگی میں نماز جعفریہ کھول کے نہیں دیکھی، تحفۃ الامام نے کھولا، نہج البلاغہ کا صرف نام سنا ہوا ہے، کسی مدرسے کا گیٹ پاس نہیں کیا، آپ اس سے کیا توقع کرتے ہیں کہ وہ مجالس میں آپ کے بچوں کی تربیت کرے گا؟ میں کہتا ہوں اپنے بچے کو سائنس پڑھانے کے لیے، فزکس، کیمسٹری، انگلش پڑھانے کے لیے تو ٹیوٹر بڑا ڈھونڈ ڈھانڈ کے لاتے ہو، اور قوم کے بچوں کو جاہلوں کے حوالے کرتے ہو۔ ایک درد دل ہے جو میں عرض کرنے چلا ہوں، ہے بڑی مشکل بات، لیکن میں کہتا ہوں کسی قوم نے اتنا مہنگا علم نہیں خریدا دنیا میں جتنی میری قوم نے مہنگی جہالت خریدی ہے۔ ہر چیز کی پہچان آپ کو ہے، فریج کیسی لینی ہے پوری مارکیٹ کھنگال لیں گے، ایل سی ڈی کیسی لینی ہے پوری مارکیٹ کھنگال لیں گے، یہ بیڈ کیسا لینا ہے اس کی معرفت اور پہچان بھی ہے، حتیٰ کہ خربوزہ خریدنا ہو پوری ریڈی سونگ لیتے ہیں خربوزے کے لیے۔ عالم کی پہچان نہیں ہے کہ منبر پہ کس کو لانا ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ قبلہ جب تک ہمارے پاس تربیت کا، بچوں کی تربیت کا سب سے بڑا اجتماعی سورس اگر ہے تو وہ منبر حسین ہے، وہ مجلس حسین ہے۔ منبر تھیوری ہے، مسجد پریکٹیکل ہے۔ منبر تھیوری ہے، مسجد پریکٹیکل ہے۔ یہاں تھیوری ہی غلط پڑھائی جائے گی، پتہ نہیں میں سمجھا پا رہا ہوں یا نہیں سمجھا پا رہا ہوں۔ اور جب یہاں سے تھیوری ہی غلط پڑھائی جائے گی تو پریکٹیکل درست کیسے ہوگا؟ جب یہاں سے جہالت جائے گی، جب یہاں منبر سے کہا جائے گا کہ اصحاب کہف کے کتے نے کون سی نمازیں پڑھی ہیں۔ میرا ارادہ تھا کہ ایک مجلس میں وہ پڑھوں گا کہ جو شروع سے
50 سال سے ہم خرافات منبر سے سن رہے ہیں، ان میں سے ایک ایک کر کے میں ساری باتیں مجلس میں کلیئر کروں۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ ایک بات یہاں منبر پہ بیان کیا جاتا ہے، مسائل میں بیان کیا جاتا ہے، میاں اگر اللہ آپ کو 4 بیٹے دے تو دعا کیا کرو اللہ ایک بیٹی بھی دے۔ کیوں؟ بیٹے جائیداد کے وارث، بیٹی میت کی وارث۔ کیوں بھائی؟ بیٹی جائیداد کی وارث کیوں نہیں ہے؟ غلط تھیوری غلط پڑھائی جا رہی ہے۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، تھیوری ہی غلط سمجھائی جا رہی ہے، تھیوری ہی غلط۔ میاں کفن میکوں کا ہونا چاہیے۔ میکے کے کفن کا کیا مطلب؟ کفن بیوی کا شوہر پہ واجب ہے، میکا کفن کس بات؟ عجیب تھیوریاں پڑھائی جا رہی ہیں جہالت کی بنیاد پہ۔ اس کا واحد حل یہ ہے، منبر اہل کے حوالے کرو۔ آپ ایران میں چلے جائیں، ایران میں ریڑھی لگانے والا بھی ہمارے پاکستان کے بعض مولویوں سے بھی زیادہ شرعی احکام جانتا ہے، اس لیے کہ وہاں حلال و حرام منبر پہ بیان کیا جاتا ہے، وہاں منبر علماء کے حوالے ہے۔ اس منبر کے اگر بانیان مجلس، اور مجلس سے کرواؤ، گھر گھر میں مجلس کرواؤ، خود مجلس پڑھو، بے شک نہج البلاغہ اٹھاؤ، اپنے بلاؤ رشتہ داروں کو، نیاز کا اہتمام کر سکتے ہو تو کرو، نہیں کر سکتے تو نہ کرو، بسکٹ دے دو، ایک ایک چائے کی ایک ایک پیالی پلا دو، رشتہ داروں کو جمع کرو، نہج البلاغہ انہیں سناؤ، یہی مجلس ہے۔ او بھائیوں، راضی ہو یا ناراض، تربیت کا تو یہی طریقہ ہے۔ باقی میں اگر چاہوں تو آپ سے نعرے لگوا کے اور مجلس بنا کے میں اپنا عشرہ کنفرم کر کے جاؤں، لیکن راضی ہو یا ناراض، اصلاح کا صرف ایک طریقہ ہے کہ منبر پر اہل کو آنا چاہیے۔ مجلس کرانے سے زیادہ اہم ہے ذاکر کا انتخاب۔ جو آپ ہزاروں کی تعداد میں لوگ بلا رہے ہیں، ان کو میسج کیا دینا چاہتے ہیں؟ ایک دوسرا، ایسی مجالس میں مت جاؤ، جائز نہیں ایسی مجالس میں جانا جہاں گانوں کی طرزوں پہ قصیدے پڑھے جاتے ہیں۔ قرآن اور اہل بیت کا ذکر گانے کے لیے نہیں ہے، پڑھنے کے لیے ہے۔ ایسی مجالس میں بچوں کو نہ لے جاؤ جہاں شرک بیان ہوتا ہے، جہاں توہین ہوتی ہے ضروریات دین کی۔ ضروریات دین کے متعلق میں کل یا پرسوں کی مجلس میں عرض کروں گا، لیکن آج کی حد تک بہت وقت ہو گیا۔ وہ نوجوان نے مجھے لکھا، اس کے حوالے سے چند باتیں جو میرے ذہن میں آئیں، اپنی کم علمی اور کم بساطی کے مطابق میں نے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں عرض کر دی ہیں۔ آج ہمیں پرسہ دینا ہے جناب رباب کو۔ اللہ نے 2 اولادیں دیں جناب رباب کو، ایک علی اصغر اور ایک جناب سکینہ۔ میں کہا کرتا ہوں، اگر اصغر کربلا میں نہ ہوتے، کربلا کی جنگ رہتی، ظلم نہ بنتی۔ علی اصغر کے ننھے سر نے کربلا سے لے کر شام تک اعلان کیا، لوگوں مجھے دیکھو، کربلا میں جنگ نہیں ہوئی، ظلم ہوا ہے۔ اور جناب سکینہ کے بہنوں نے شام کے ایوانوں کو ہلا کے رکھ دیا۔ میں نے ایک عالم بزرگوار سے سنا، جب سادات کا قافلہ شام میں پہنچا، ایک پادری نے علی اصغر کے ننھے سر کو دیکھا، آتا ہے نیزے کے نیچے کھڑے ہو کے کہتا ہے، کاش اس بچے کا کوئی وارث مجھے مل جائے، میں اس سے پوچھوں کہ اس بچے کا قصور کیا ہے۔ یہ سن لیا جناب سکینہ نے پھوپھی کی گود میں، اماں کربلا میں آپ کے بھائی کی بات تھی، شام میں میرے بھائی کا مسئلہ، اجازت ہے میں اس بزرگ کو جا کے بتاؤں؟ کا سکینہ اجازت ہے۔ جناب سکینہ آئیں، اس بزرگ کا دامن ہلایا۔ بزرگ کیا پوچھ رہا تھا؟ کہا میں پوچھ رہا تھا اس کا کوئی وارث ملے۔ کہا میں اس غریب کی بہن ہوں، میں اس غریب کی بہن ہوں۔ کہا بیٹا بتا تیرے بھائی کا جرم کیا تھا؟ شہزادی رو کے فرماتی میرے بھائی کا جرم یہ تھا، یہ دشمن سے پانی مانگتا تھا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ چھوٹی اولاد والا شیعہ، اللہ تیرے بچوں کی عمر دراز فرمائے۔ بے اولاد گودوں کو اللہ اولاد کی دولت سے مالا مال دعا بھی مانگتے رہیں،
میں اس باب الحوائج کا ذکر کرنا چلا ہوں۔ عزادارو، چوتھی مرتبہ جب امام نے استغاثہ بلند کیا نا، حل من ناصر ینصرنا، جناب رباب کے خیمے میں کوہرام برپا ہوا۔ امام خیمے میں تشریف لائے، قیامت کا منظر دیکھا۔ علی اصغر نے اپنے آپ کو پنگھوڑے سے گرایا ہوا ہے، زبان بے زبانی سے کہہ رہے ہیں لبیک یا ابا عبداللہ، بابا غریب نہ کہلا، مجھے میدان لے چل۔ علی اصغر کو ہاتھوں پہ لیا حسین نے، کہا رباب میں لے جاتا ہوں حجت تمام کرنے، لوگ یہ نہ کہیں کہ ہمیں کیا پتا تھا کہ 6 مہینے کا کوئی بچہ بھی خیمے میں تھا، ورنہ ہم پانی پلا دیتے۔ امام لے کے آئے فوج اشکیا کے سامنے، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے، 3 دن سے بچہ بھوکا پیاسا ہے، ایک گھونٹ پانی کا پلا دو۔ ایک ملعون نے جواب دیا، وہ جواب نہیں تھا، وہ تیر تھا جو زہرا کے بیٹے کے جگر پہ لگا۔ کہا حسین پانی خود پیتا ہے، نام بچے کا لیتا ہے، اگر علی اصغر خود پانی مانگے تو ہم دیں گے۔ میرے مولا حسین نے علی اصغر کی طرف دیکھا، میرے لال میں سچی ماں کا بیٹا، یہ مجھے جھٹلا رہے ہیں، میری صداقت کی گواہی دو میرے لال۔ علی اصغر کے لب متحرک ہوئے، آواز آئی آنا عطشان، بابا میں پیاسا ہوں۔ عطشان کی نون ختم نہیں ہوئی ہوگی کہ فوج اشکیا منہ پھیر کے رونے لگی۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، اصغر جگر کو تھام کے روتی ہے فوج شام، تم تیر کھا کے آئے ہو یا تیر مار کے؟ یہ ہے علی اصغر کا جہاد۔ ایک مرتبہ عمر صاحب کہتا ہے حرملے سے اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کرو ورنہ فوج باغی ہو جائے گی۔ عزاداروں، 3 نوکوں والا تیر اس نے کمان میں ڈالا، اس لیے کہ 6 مہینے کے بچے کے لیے تو کوئی تیر بنا ہی نہیں تھا۔ علامہ زیدی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ تیر کا وزن بچے کے وزن سے زیادہ تھا۔ اگلا جملہ عزاداروں ماتم کا ہے۔ قبلہ فرماتے اگر وہ تیر علی اصغر کے گلے سے نکل کر مولا حسین کے بازو میں پیوست نہ ہوتا تو جہاں جہاں تیر جاتا اصغر کا لاشا ساتھ ساتھ جاتا، اصغر کا لاشا ساتھ ساتھ جاتا۔ عزاداران حسین، تیر چلا، تیر ایک تھا، اس نے 3 کام کیے، اصغر کا گلا چیرا، حسین کا بازو چیرا، ماں کے جگر پہ جا لگا۔ عزاداروں، میرے مولا حسین نے کہا اصغر میرے لال، میں نے تیر کھینچنا ہے۔ علی اصغر زبان بے زبانی سے فرماتے بابا تیر جیسے مرضی آئے کھینچیے، پہلے یہ بتائیے میری ماں پہ تو راضی؟ امام نے فرمایا اصغر میں راضی، میرا نانا راضی، میرا نا راضی۔ تیر کھینچا، خون کا فوارہ نکلا، چاہتے ہیں کہ زمین پہ گرائیں، زمین سے آواز آئی فرزند رسول اگر یہ خون ناک زمین پہ آیا قیامت تک سبزہ نہ ہوگا۔ آسمان کی طرف اچھالنا چاہا، آواز آئی قیامت تک بارش نہ ہوگی۔ میر انیس کی روح موجود تھی، انہوں نے منظر کشی کی، فرماتے ہیں کہ میرے مولا حسین نے وہ خون اپنی ریش مبارک پہ ملا۔ افسردہ ہے آسمان، راضی زمین نہیں، اصغر تیرے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں۔ اپنی ریش مبارک کو خضاب کیا، قیامت کا دن ہوگا، عرش الہی کو پکڑ کے کہوں گا مالک کیا قصور تھا میرے بیٹے کا۔ علی اصغر کو لیا حسین نے، خیمے کے پیچھے لے کے آئے، جناب رباب کو بلایا، رباب تیرا مولا اکیلا رہ گیا، کام 2 ہیں، حسین اکیلا ہے۔ بی بی فرماتی ہے مولا گھبراؤ نہیں، جو مشکل کام ہے میرے حوالے کرو۔ عزادارو، اس سے بڑا مصائب کا جملہ میرے پاس نہیں ہے۔ اللہ جانے آسمان پھٹا کیوں نہیں، قیامت آئی کیوں نہیں۔ ماں کے ہاتھوں پہ اصغر کی لاش، باپ قبر کھود رہا ہے، باپ قبر کھود رہا ہے۔ قبر خودی میرے مولا حسین نے اصغر کو قبر میں لٹایا۔ کربلا کی گرم ریت اصغر کے پاؤں پہ آئی، اصغر کے زانوں پہ آئی، اصغر کے سینے پہ آئی۔ جب منہ پہ آنے لگی حسین نے رخ پھیر لیا، پروردگار حسین اتنا غریب ہو گیا کہ مجھے بیٹا دفنانے والا کوئی نہیں ہے۔ عزاداروں دفن کر دیا حسین نے۔ علامہ حسین بختیارہ نے اصحاب الیمین میں علی اصغر کے دفن کرنے کی 4 وجوہات لکھی ہیں کہ وہ حسین
جس نے عباس کو دفن نہیں کیا، اکبر و قاسم کو دفن نہیں کیا؟ کیا مجبوری تھی زہرا کے بیٹے کو؟ اصغر کو دفن کیوں کیا؟ پہلی وجہ یہ لکھی، امام نے سوچا کربلا کی گرمی اکبر و قاسم برداشت کر لیں گے، یہ گلستان زہرا کا ننھا پھول کربلا کی گرمی برداشت نہ کر سکے گا۔ دوسری وجہ یہ لکھی کہ ہمارے سروں کو کاٹ کے نیزوں پہ بلند کیا جائے گا، اکبر و قاسم کا سر نیزے پہ بلند ہو، اصغر کا سر نیزے پر بلند ہونے سے بچ جائے۔ تیسری وجہ یہ لکھی، یہ ملعون میری شہادت کے بعد ہماری لاشوں پہ گھوڑے دوڑائیں گے، اکبر و عباس کا لاشا پامال ہو، اصغر پامالی سے بچ جائے۔ چوتھی وجہ یہ لکھی کہ 11 محرم کو جب سیدزادیاں گنج شہداء میں آئیں گی، اصغر کی لاش دیکھ کے سکینہ مر جائے، رباب مر جائے، اس لیے دفن کر دیا۔ لیکن عزادارو، قیامت اس وقت آئی جب 11 محرم کو سروں کو گنا گیا، علی اصغر کا سر نظر نہیں آیا۔ عمر سعد کہتا ہے بچے کا سر کہاں ہے؟ ماتم کی تیاری کرو عزادارو، بچے کا سر کہاں ہے؟ ایک سپاہی کہتا ہے میں خیمے کے پیچھے دیکھ رہا تھا، حسین قبر کھود رہے تھے اور نشان قبر مٹا دیے تھے۔ عمر سعد کہتا ہے 40 گھوڑے سوار، گھوڑوں پہ سوار ہو جاؤ، ہاتھوں میں نیزے لے لو، اصغر کی لاش کو تلاش کرو۔ عزادارو، قیامت کا منظر تھا، ایک ملعون نے زمین میں نیزہ مارا، اصغر کی ننھی لاش۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، یہی حق ہے۔ اصغر کی ننھی لاش نیزے کے ساتھ برآمد ہوئی۔ اس ملعون نے نیزے سے علی اصغر کو اتارا، زمین پہ لٹایا، خنجر کا ٹکڑا نظر آیا، اس نے علی اصغر کو ذبح کرنا شروع کیا، تیسری مرتبہ ذبح ہو گیا۔ رباب کا لاؤ تیسری مرتبہ ذبح ہو گیا۔ عزاداران حسین، 11 محرم کو جب سیدزادی، آخری جملے عزادار، آپ نے گریہ کیا، مجلس ہو گئی۔ عزادارو، 11 محرم کو سیدزادیہ جب گنج شہداء میں آنے لگی، جناب لیلہ پریشان تھی، اللہ جانے میرا اکبر دفن ہوا یا نہیں۔ فروا پریشان تھی، میرا قاسم دفن ہوا یا نہیں۔ جناب رقیہ پریشان تھی، اللہ جانے میرا بھائی عباس دفن ہوا یا نہیں۔ لیکن عزادارو، اگر مطمئن تھی تو رباب، مطمئن تھی تو رباب، میرا اصغر دفن ہو گیا۔ لیکن عزاداران حسین جب سیدزادیہ گنج شہداء میں آئی، جہاں لیلہ نے اکبر کے سر کو دیکھا، فروا نے قاسم کے سر کو دیکھا، وہاں جگر پھٹ گیا رباب کا۔ علی اصغر کا ننھا سر نو کے نیزہ پہ بلند ہو کر بابا کی غربت اور اسلام کی زندگی کا اعلان کر رہا تھا۔ ماتم حسین۔